अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 25 फरवरी 2024 तकरीबन महीना ख़त्म होने के करीब आ गया और फरवरी का महीना मैंने कहा था ये फैसला कौन महीना है और इसमें आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ज़्यादती सिंध में कितना तशद्दुद हुआ, पंजाब में भी ऐसा ही तशद्दुद किया, क्या हाल किया, ज़मान पाक में बगैर वारंट के वहाँ तलाशी लेने के लिए पुलिस की गाड़ियाँ पहुँची और किस लिए पहुँची, यानी बंदा, यानी खुदारा ये क्या मुल्क पुलिस स्टेट नहीं है तो और क्या है। चलें और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पंजाब असेंबली का इजलास गैर कानूनी क्या वाकई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मरियम जब सफदर पहुँची अपोजिशन की नारेबाजी और बड़ी खद, और ये नारेबाजी आपने कहाँ कहाँ देखी आपको ये भी बता देते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली आप अंदाज़ा लगाएं वो भी गैर कानूनी तौर पर है, अभी हलफ लिया नहीं है और वहाँ पर इंतखाब होना शुरू हो गया, कोशिश कर रहे हैं कि चलें अभी बताते हैं जी। और इमरान खान जल्द वज़ीर आज़म कैसे हलफ लेंगे, फैसल जावेद, असद उमर और सेनेटर शहजाद वसीम बरी कैसे हो गए। तो आप सबसे पहले बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इजलास है असेंबली का वो 28 फरवरी को बुला लिया गया है। बड़ा लेट किया जान के, नहीं आप देखें सी बाकी के फ़ौरन बुलाए जा रहे हैं 24 को, भैया 25 को बुला लें, उसमें क्या था, वो डिले क्यों किया, ताकि जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुला के ये जो कुछ मुल्क में बदमाशी हो रही है या ना ले सके। चले आगे चलने से पहले सबसे पहले तो आप हमारे जो नौमुंतखब सदर हैं लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर मंजूर बट बड़ा वाज़ेह तौर पर इमरान रियाज और इमरान खान के नज़रिए के साथ चलने का इरादा किया और नारे लगे, उन्होंने जो तकरीर की जरा वो सुनिए। इमरान रियाज समेत इमरान खान समेत जितने भी मजलूम पाकिस्तानी हैं हम उन सब का साथ देंगे और इस्टेब्लिशमेंट की ज्यादतियों का मुकाबला करेंगे। यही मैं से रहा नहीं गया कि जो अकायदी नंबर 804 के जो नारे लगे हैं वो भी सुन लीजिएगा। जो हमारी हाईकोर्ट बार में साफ शफाफ इलेक्शन इसको कहते हैं कि और देखिए बायोमेट्रिक पर अपना इलेक्शन हुआ और ऐसे रिजल्ट आया, कोई झगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं, कोई हमने किसी ने नहीं कहा कि धांधली हुई या ऐसा हुआ। ये चूंकि हमारी अपना असेंबली के इलेक्शन का जो तरीक़ाकार तय किया है वो यही है। अच्छा, ये वाली जो आवाज़ें आप सुने हैं आपने हाईकोर्ट बार के हवाले से, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पंजाब असेंबली के अंदर भी आवाज़ें आपने सुनी है और बड़ी नारेबाजी हुई है, शदीद नारेबाजी की है। कैदी नंबर 804 इमरान खान के बारे में वो मैं दोहरा नहीं जा चुका, आप लोगों ने सुन ली है। इजलास जो था सारा, और जैसे ही वो आई और ये ढूंढने का मकाम है कुछ लोगों के लिए कि ये है औकात, यानी क्या है, क्या कुछ नहीं है, आप यू आर नथिंग। क्या ज़बरदस्ती जोन धांधली से हुकूमत ले लेंगे तो आप समझते हैं कि ये सारा कुछ हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। और अल्टीमेटली आपको जो इस निज़ाम के सामने जो है ना झुकना पड़ता है और आप रब के सामने झुकें और फिर रिजल्ट देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको आसानी मिलेगी। इमरान खान साहब जो हैं बहुत जल्द वज़ीर आज़म होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और मियांवाली की सीट से इलेक्शन लड़के और MNA बनेंगे और वज़ीर आज़म का हलफ लेंगे, ठीक है ना जी। और जितने मासूम और बेगुनाह लोग हैं और वो जल्द इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे और इमरान खान साहब समेत जितने लोग बेगुनाह गिरफ्तार हैं वो रहा भी होंगे। इमरान खान 9 मई के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क्लियर है और इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी गुनाहगार उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून नाम की कोई चीज़ होती है, कानून और इंसाफ हो तो हम सब हाजिर हैं अदालतों समेत, हम सब जगह हमारे लोग सरेंडर होते हैं। ये जो बात है ना, ये समझने वाली बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्म और बर्बरियत का किस हद तक शिकार रही है। माजी में ये बातें मैं खुल के करता रहा और मैं कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान को बिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैं 5 जून से ये बात कर रहा हूँ, सियासी जमातें आपस में मिले असूलों के ऊपर, करप्शन और उस पर नहीं है। करप्शन पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट फारग हो चुका हुआ है, वो सियासी बुनियादों पर पर्चे बना रहा है।
آپ نے عمران ریاض کے کیس میں دیکھ ہی لیا کہ عمران ریاض کے کیس میں پرچہ جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور کیا ہے اس کے اندر ہم سب کو سمجھ آ رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، بدماشی ہے، ڈرامے بازی ہے، اور کیا ہے یہاں، اور صرف پرکشش عہدے لینے ہیں. اور کمشنر لاہور نے آپ نے دیکھنا کیا عیاشیاں اڑائی ہیں انہوں نے. سنی اتحاد کونسل جو ہے نا، پاکستان تحریک انصاف تو رہی نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل بن چکی ہے، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی الیکشن لڑی تھی، الیکشن سمبل نہیں دیا، مگر الیکشن سمبل لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پارٹی ڈسبین کر دیں. آپ پارٹی کو ڈسبین اس طرح نہیں کر سکتے ہیں، یہ آئین اور قانون میں گنجائش نہیں ہے اس بات کی، یاد رکھیے گا. لیکن یہ الیکشن کمیشن چونکہ انوکھا ہے، انہوں نے سیٹوں کے حوالے سے فیصلے ریزرو کر لیے. آپ اندازہ لگائیں، وہ بھائی سیٹیں ان کی ہیں، آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں یعنی اس میں. اور یہ موقع یہی دے رہے ہیں کہ کورٹوں میں جائیں، ہائی کورٹ میں آئیں، سپریم کورٹ میں جائیں، تو کوئی نہیں، لوگ تو تیار بیٹھے ہیں، ہائی کورٹ بھی آئیں گے اور سپریم کورٹ بھی آئیں گے. اور مخصوص جسے دیے بغیر اسمبلی کا اجلاس غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور ارکان اسمبلی کو نہیں پہنچنے دیا، روکا جا رہا ہے. اور اس دوران اسپیکر کا آپ کے سامنے منتخب کر لیا، اور اسپیکر وہی تھا ملک احمد خان جو جنرل باجوہ کے بہت قریب ہے. اس کا مطلب ہے جنرل باجوہ کی روح پھر رہی ہے آج بھی، اور جو ووٹ کو عزت کا نعرہ لیتے وہ زمین بوس ہو گیا، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. 23,000 ووٹ لے کر دھاندلی جیتنے والی مریم صفدر جو ہے نا، وہ وزیر اعلیٰ بننے کے اہل نہیں ہے. لیکن اب پہلے تو چونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا ہے یہ کام، یہ ہو گیا آپ کے سامنے، وہ ہو گئے ہیں. اور سبطین خان نے آخری اپنا اجلاس کر کے اسپیکر کے طور پر، اسپیکر کی ویسے بڑی زبردست مراد ہے، میں دیکھا ہے اسپیکر ایک پورا ایک گھر ہے، پورا جیسے جیل میں اتھارٹی ہے، اسپیکر اپنی ایک اتھارٹی ہے، پوری ایک رعایا ہے. تو اسپیکر تو اس لیے لینا اس لیے ہے نا تاکہ اور جو لوگ قریب ہیں وہ تو پھر قریب تو آئیں گے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں اسد عمر اور سینٹر شہزاد وسیم بری ہو گئے ہیں 144 کی خلاف ورزی پر، اور اسد عمر اور سینٹر شہزاد وسیم کو بری کر دیا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ ڈاکٹر سہیل تھیم نے کیس کا فیصلہ سنایا اور دونوں کو مقدمات سے بری کر دیا. حالانکہ دیکھا جائے سارے کے سارے کیسز جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے کیسز اسی ایک ہی نوعیت کے ہیں اور اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح دیکھ رہے ہیں. اب ذرا سمجھنا ہے آپ نے چیزوں کو، اور بڑی ضروری طریقے سے سمجھنا ہے کہ اب آگے کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا ہوگا آگے، وہ آپ نے سمجھنا ہے. اب مثال کے طور پر عمران خان صاحب کی 3 اپیلیں جو ہے نا اس پہ فیصلہ ہونا ہے. 2 تو لگ گئی ہیں جس میں سزا سسپینڈ ہوگی، کنوکشن سسپینڈ ہونے کی بات ہو رہی ہے. نائلی بھی اسی کے مطابق اڑی ہوئی ہے اور ضمانت ہو کے انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. سائفر کے کیس میں اور 190 ملین پاؤنڈ تو بوگس ہے، سائفر بھی بوگس ہے. سائفر کے کیس بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، بڑا سیدھا سا معاملہ ہے. لیکن عمران خان صاحب کو چونکہ سزا دی جا رہی ہے اور سزا وہ بھگت رہا ہے. اسی طرح سے جو عدت والا کیس ہے، عدت والے کیس کی ویلیو کیا ہے؟ عدت والا کیس تو ایک مٹی کی ڈھیری کی طرح پڑا ہوا ہے، ایسا ہلکا سا، یا یوں کہنے کہ ایک باریک سی تار پہ کھڑا ہے، تار ذرا پیچھے کرے تو ڈرم نیچے گر جائے گا، یہ پوزیشن ہے اس کی. عدت کے کیس میں بھی کوئی نہیں ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. اور میں نے وضاحت کے ساتھ بھی بتائی تھی اور وجہ بھی یہ بتائی تھی. اب ان شرح میں اس کو کیا دہراتا پھروں، لیکن آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے جو واپس آنے سے معاملات ہے نا، کچھ یہ ہے جب سزائیں سسپینڈ ہو جائیں گی، سزائیں ختم ہو جائیں گی، تو اس کے بعد کیا رہ جائے گا. اور نااہلی جو ہے، میں تو یہی گزارش کرتا رہا ہوں، میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ان سارے کیسوں کو جو ہے نا میرٹ پہ، میں پھر کہہ رہا ہوں ان سارے کیسوں کو میرٹ پہ بحث کیجیے گا. اپیلیں آپ کی الاؤ ہو جانی ہیں، سارے کیس زمین بوس ہو جانے ہیں، تو عمران خان صاحب بڑی آسانی سے جو ہے نا الیکشن لڑ سکے گا، اسے دقت نہیں ہوگی. یعنی اس میں اگر دیکھا جائے ہے ہی کچھ نہیں ہے ان کیسوں کے اندر، ہے کیا؟ یعنی آج سائفر میں ماضی سے اطلاق نہیں ہے سیکشن 5 اور 9 کا. پھر اگر وہ کاغذ گم ہو گیا سائفر کے منٹس آف دی میٹنگ، تو وہ وزیر اعظم اس کا قصور ہے، عمران خان کا قصور تو نہیں ہے نا جی. کسی طرح سے بھی کوئی کنسر نہیں ہے لینا دینا. اور یہ کون سا کوئی نقشے چوری ہوئی ہیں یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے یا ملک کی سالمیت پہ، تو اگر اس کو سچ مان رہے ہیں تو وہ تو اپنا کہہ دیا. اب مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا، اس کا اقرار خواجہ آصف کر چکے ہیں،
پھر بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کر دی ہے، تو پھر تو نظر آ رہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے والے کون تھا. جنرل باجوہ صاحب اس وقت جو تھے وہ لے کے آنے والے تھے، اور عمران خان کو گرانے کے پیچھے امریکی سازش بھی تو اب ڈاؤٹ آیا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اب دوسری جو بات ہے نا، یعنی نو کانفیڈنس سے آگے اگر ہم لے کر چلیں، عمران خان صاحب کی پنجاب میں حکومت شدید پر بیز لائی گئی تھی، قاتلانہ حملہ ہوا، کچھ کر سکے؟ پرچہ تو کروا نہیں سکے ہم، پوری کوشش کی. میرا گھر میں جو 13 اپریل کو اٹیک ہوا، فائرنگ ہوئی، پیٹرول بم پھینکے گئے، اور میں نے اس پہ پرچہ درج کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا، تو الٹیمیٹلی مجھے ہائی کورٹ آنا پڑا. میں خارج کر دی سیشن کورٹ نے، پھر میں ہائی کورٹ آیا، اور ہائی کورٹ میں اس سارے معاملے کو لے کر چل رہا ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہو سکے. پاسبلٹی میری کوشش یہی ہے نا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ درج ہو جائے. درج ہونا بنتا ہے. میں نے شہباز شریف، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ، ان پہ میں نے مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی ہوئی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.